جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے میرے اور ہم سب کے فیوریٹ سیگمنٹ بنو سما کی آواز میں. اور بنو سما کی آواز میں سما ٹیلی ویژن کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی, اور جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے سما ٹیلی ویژن کو اس کاوش کے حوالے سے کم ہے, کیونکہ پاکستان میں کہیں پر بھی اتنے بڑے نعتیہ مقابلے نہیں ہوتے. اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ دوسرے کمپٹیشن تو بہت ہوتے ہیں, لیکن ایسا کمپٹیشن کہ جس میں پاکستان بھر سے, چاہے وہ بڑا شہر ہو وہ چھوٹا شہر ہو, وہاں سے نعت خوانوں کو لے کر آنا اور اس کے بعد ان کو اتنا بڑا پلیٹ فارم دینا کہ دنیا جہان میں, کیونکہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پوری دنیا میں جو سب سے بڑے نعت خوان ہیں وہ پاکستان ہی پروڈیوس کرے, تو پاکستان کے سر کو یہ سہرا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی کاوش سما ٹیلی ویژن کے حق میں بھی آتی ہے. پچھلے سال ہمارے ساتھ نہیں تھے, اس بار ہمارے بہت ہی پیارے جناب فصیح الدین سہروردی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فصیح بھائی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مزاج بخیر, طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ ہم نے آپ کو پچھلے سال بہت یاد کیا, گو کہ اسکائپ میں آپ سے بات ہو جاتی تھی لیکن اس کا وہ لطف نہیں آتا تھا. الحمدللہ اس دفعہ آ گیا میں. بالکل بالکل آپ آ گئے, یہ ہماری خوش قسمتی. ہم ماسٹر صبی رحمانی بھائی موجود ہیں. السلام علیکم صبی بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ, اللہ کیسا. صبی بھائی کیا لگ رہا ہے کہ اس بار تو آپ دونوں ساتھ آ کے بیٹھ گئے, تو کیسا کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے؟ اچھا ہوگا, اس لیے کہ اگر یہ بات اختلاف رائے کے تناظر میں ہے تو ایسا ہونا چاہیے. مقابلہ اسی وقت صحیح ہوتا ہے, جم کر ہوتا ہے, جب مختلف آراء آئیں اور اس میں سامعین بھی دیکھیں, حاضرین بھی دیکھیں کہ کیا ججمنٹ آ رہی ہے, کیا بچے پڑھ رہے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچوں کا بھی مقابلہ ہوگا, ہمارا بھی مقابلہ ہوگا. نہیں, لیکن ایک بات ہے, بہت سی چیزوں میں تلفظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ اکثر بسا اوقات ہم بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب یہ تصحیح کرتے ہیں نا نعت خوانوں کی, وہاں پہ ہم بھی ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں شکر ہے. ویسے یہ بات صحیح ہے, جتنی بڑی جیوری ہوتی ہے اتنا ہی پھر ڈیسیجن بھی بہت بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے. بالکل بالکل جی. اور سامنے جناب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ اویس تقی, جو بنو سما کی آواز کے جو پہلے ونر تھے, تقوی ہمارے سے موجود. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے اویس؟ بالکل ٹھیک جناب. ساتھ میں سلمان عالم معروف نعت خوان, یہ بھی, اور یہ بھی بنو سما کی آواز سے جو انٹروڈکشن کا ہمارا ہے, کیونکہ یہ ہماری بنو سما کی آواز کی یہ دو کانسٹنٹ فیملی ممبرز ہیں. ہمارے جتنے بھی آڈیشنز ہوتے ہیں یہ دونوں اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ابھی بھی میں نے سنا اس بار کچھ 500 سے زائد بچے آئے آڈیشنز کے لیے. بہت مشکل ہو گیا تھا سنبھالنا, اور ابھی بھی ہمارے پاس ایک کثیر تعداد موجود ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگلے 2-3 مہینے اور کمپٹیشن رن کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ اتنی اچھی اسٹرینتھ ہے ہمارے پاس. کتنی زبردست بات ہے. لیکن اس سے پہلے, اور جویریہ ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری نعت خوان بہن موجود ہی ہیں, لیکن ایک نام اور یہاں پہ جو تیسری کرسی جو کہ مسنگ ہے, جس کو ہم بہت یاد کر رہے ہیں, وہ ہے تابندہ آپا کی کرسی. اور وہ جو کرسی خالی ہوئی ہے, وہ جو خلا ہے, اس کو اب کوئی پر نہیں کر سکتا. اور تابندہ آپا نے ایک تو بڑی ماشاءاللہ سے ایک ان کی ویویشس پرسنالٹی تھی, اتنی لائیولی ان کی پرسنالٹی تھی, لیکن پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جب ان کے بھائی کی کووڈ میں ڈیتھ ہوئی, زبیر بھائی, وہ ایک ایسا ٹائم تھا ہم نے دیکھا کہ تابندہ آپا کو جس نے بہت زیادہ ہلا دیا. ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ نے بھی, میں کہتی ہوں, ان کو اتنا نہیں ہلایا تھا. انہوں نے اپنا کو وقف کر دیا تھا اپنی جاب میں اور اپنی نعتوں کو اور پورے کمپٹیشنز کو. لیکن اس بار تابندہ آپا ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. تو تابندہ آپا کے ساتھ یہاں سما ٹی وی پہ تو آپ نے ظاہر ان کو مس کیا. میں بھی مختلف جو پروگرامز کرتا رہتا تھا ڈیفرنٹ چینلز پر, میں نے ان کو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ پایا. بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ وہ ہمیشہ ڈیل کرتی تھیں, اور کیوں نہ ہو, کیونکہ ہمیشہ نعتیہ کلام, حمد, مناجات, منقبت, یہی ان کا جو ہے وہ سارا کا سارا ورثہ ہے. اور آج دیکھیں آپ کہ یہ ورثہ کتنا قیمتی ورثہ ہے کہ آج ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم لائیو یہاں پر ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر رہے ہیں, ان کو یاد کر رہے ہیں. اور یہ انسان کے لیے بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے تو لوگ اسے اچھے ناموں سے یاد کریں. بالکل جی. اور آج کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن کا پہلا دن ہے, تو آج کا دن اور آج بنو سما کی آواز کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ہماری بہت ہی پیاری تابندہ آپا کے نام. اور تابندہ آپا کا اور ہمارا جو اتنا پیارا ساتھ رہا, کیونکہ جتنا وہ اس بنو سما کی آواز کو اون کرتی تھی نا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ کو اور اتنا اونرشپ اس کی رکھتا ہے. تابندہ آپا, آپ کو ہم ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں گے. یہ سفر بنو سما کی آواز کا بہت خوبصورت ہے. جو 15واں سیزن جس میں آج ہم یہاں پہ پہنچے ہیں, یہ 15ویں سیزن تک پہنچنے میں بڑی محنت ہے, اور ہم نے بہت کچھ دیکھا.
बहुत ज़बरदस्त नाथ ख़्वान हमारे पास आए। एक तो हमारे पास नाथ ख़्वान ऐसी भी आई है, हमें ओवरऑल विनर्स पे भी ज़रा हम चाहते हैं कि हम नज़र डालें, और एक नाथ ख़्वान तो हमारे पास ऐसी भी आई जो कि हमने देखा कि जो मसीही बिरादरी से जिनका ताल्लुक़ था। फिर हमने अल्लामा साहब से पूछा कि मुझे बताएं कि क्या हम इनको रखें, क्योंकि उनको शरीक कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जी देखिए ऐसा ना हो कि आप किसी मुस्लिम कंटेस्टेंट का हक मारें, लेकिन फिर उलमाए दीन ने यही कहा कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है ना वो किसी को भी हो सकती है, उसमें से वो कहते हैं ना मुस्लिम का इजारादारी नहीं है। तो आज हमारे साथ कुछ विनर्स मौजूद हैं, ये तो ज्यूरी मेंबर्स तो हमारे साथ विनर हैं ही, लेकिन कुछ हमारे साथ विनर्स मौजूद हैं। लाहौर से हमारे साथ जनाब मोहम्मद शहबाज लियाकत जो कि फर्स्ट आए थे, और साथ में सैयद अरबाज हुसैन शाह जो कि सेकंड आए थे। ये लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरबाज भाई और अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का एहसान, आपकी दुआएं। आप सब खैरियत से हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये दोनों से पूछना चाहेंगे कि आप दोनों ने, क्योंकि इस बहुत ही प्यारे नातिया मुकाबले में हिस्सा लिया, अपनी ज़िंदगी में वैसे आप कोई फ़र्क महसूस करते हैं कि जब आपने ये मुकाबले में हिस्सा लिया था तो उसके बाद ज़िंदगी में क्या आपके वो कह रहे वो क्या मैं कहना चाहूँगी कि क्या फ़र्क आया, या फिर स्पेशली जब आप महफिलें पढ़ने जाते तो लोगों को कितनी पजीराई मिलती थी? सबको अस्सलाम वालेकुम। और बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और बताते हुए भी खुशी महसूस होती है कि जब भी बनो समा की आवाज़ के प्लेटफॉर्म के बाद किसी महफ़िल में जाते थे तो हमारा नाम तो कम लोगों को याद होता था। लोग यही कहते थे कि ये बनो समा की आवाज़ में, इसको हमने सुना है, ये बनो समा की आवाज़ में आते थे। तो ये बनो समा की आवाज़ जो है नात खानों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। खाली पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इसकी वजह से हमें पजीराई अल्हम्दुलिल्लाह मिली है। क्योंकि उसमें लोगों का भी बड़ा हिस्सा होता है ना, आपको जिताने में लोग को ओनरशिप लेते हैं जब आपकी कोई पोजीशन आती है, क्योंकि उन्हीं लोगों के वोट से बूस्ट करते हैं, आपका मोरल भी बूस्ट करते हैं लोग, जाहिर सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूँगी मुझे अरबाज भी, क्योंकि मुझे स्क्रीन में नज़र नहीं आ रहा, तो मैं अरबाज भी आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और ये तो बात हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपने लफ्ज़ों में, क्योंकि इससे पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिसके ज़रिए हम दुनिया के सामने आ सकते। बनो समा की आवाज़ के ज़रिए हमने अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाया। सरकार की नात का सदका लोगों ने हमारी आवाज़ को पसंद किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम समझते हैं कि ये बनो समा की आवाज़ का बूटा लगाया हुआ है, जो आज पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की नात के लिए हम जाते हैं। और आज भी लोग हमें अक्सर ये जुमले कहते हैं कि हमने आपको बनो समा की आवाज़ में सुना था, बनो समा की आवाज़ में, समा टीवी पर। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी की बात है, और समा टीवी को इसका क्रेडिट जाता है। अल्लाह ताला समा न्यूज़ को और भी तरक्की अता फरमाए। सही। अच्छा, वैसे मैं चाहती हूँ आप दोनों, अरबाज भाई आप भी, क्योंकि मैं आप दोनों को देख नहीं पा रही, अरबाज भाई आप भी और शहजाद भाई आप भी ज़रूर हमें जो है ना वो ज़रूर नात तो ज़रूर सुनाएं, एक स्टैंजा ज़रूर हो जाए ज़रा दोनों की जानिब से। जी, मैं अभी कलाम से पहले एक बात करना चाह रहा हूँ। अभी अरबाज भाई बात कर रहे थे, मैं शहजाद लियाकत बात कर रहा हूँ। तो बड़ा एक अच्छा कंपटीशन, एक अच्छा प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह समा न्यूज़ से मिला। जैसे कि अरबाज भाई ने बताया कि पूरे पाकिस्तान में हम अगर कहीं भी गए हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी गए हैं, तो एक टाइटल जो हर जगह पे हमारे साथ रहा है वो यही है कि जी बनो समा की आवाज़ के विनर अरबाज भाई या शहजाद भाई तशरीफ़ लाते हैं और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी पेश करते हैं। और उससे पहले तो ज़ाहिर है हम उस लेवल पे नहीं पढ़ रहे थे। वैसे तो हुजूर की नात को जो भी पढ़ता है उसका अल्लाह ताला ने एक अपना ही उसको इज़्ज़त और शोहरत और अज़मत अता फ़रमाता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के बाद लोगों के दिलों में हमारी इज़्ज़त, हमारी अज़मत, हमारी शोहरत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला समा न्यूज़ को सलामत रखे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। और बिलख़ुसूस मैं ये बात कहना चाहूँगा कि समा टीवी का जो कंपटीशन है वो जो दूसरे बड़े कंपटीशन पाकिस्तान में होते हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और यहाँ पे जो असल नात है वही नात पढ़ी जाती है और बच्चों को सिखाई भी जाती है। तो मैं वो नात जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह सब जूरी जो है वो अश्कबार हो गई और उस पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन भी मिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारे एक और भी विनर हैं, जैसे कि मदिया ने कहा ये 15वां एडिशन है, तो बहुत सारे एडिशन गुजरे हैं। हमारे एक और एडिशन के विनर इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं, वारिस रशीद। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। वारिस, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं?
بالکل خیریت. وارث آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ آپ نے بھی یہاں سے جو ہے وہ پوزیشن لی ہے, آپ نے ون کیا ہے, اور آج آپ کو جو ہے وہ ہم نے اس میں اس ٹرانسمیشن میں ایز اے مہمان آپ کو دعوت دی ہے. تو آج بھی یہ 15واں ایڈیشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور آج اس کا پہلا دن ہے, آج انٹروڈکٹری پروگرام ہے. آپ کے تاثرات جاننا چاہوں گا میں. جی میں سب سے پہلے سما کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کے آغاز میں بھی ہم سب کو یاد رکھا. اور سب سے پہلے آپ سب کو سلام جو 2017 کی ٹیم میں سے ابھی سیٹ پر موجود ہیں. صدیق اسماعیل صاحب تھے, فصیح الدین سروردی صاحب ہیں, اسپیشلی میڈم مدیحہ, آپ سب کو میرا پیار بھرا سلام. اور رہی بات سما کے اس کمپٹیشن کی, اگر دیکھا جائے رینکنگ وائز تو یہ واقعی اپنی ورتھ رکھتا ہے, کیونکہ سما کی آواز جیسا کمپٹیشن پاکستان میں بہرحال ابھی تک نہیں ہے, حالانکہ 8-9 برس گزر چکے ہیں. باقی اگر میں بات کروں سما کی کمپٹیشن کی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت کوپریٹ کیا سما کی ٹیم نے اور بہت سی اپریسیشنز ملیں. اور آفٹر آل جب میں ون کر کے سما محفل میں گیا تو اس لحاظ سے میری ایک الگ پہچان بن گئی جو کہ اٹیچ ہوگی میری سما کے ساتھ. تو جب بھی اناؤنسمنٹ ہوتی تو پہلے ہمارا نام بعد میں آتا, پہلے سما کا ذکر ہوتا. تو بہت بڑی اپریسیشن ملی مجھے اس پلیٹ فارم سے. میں بہت شکر گزار ہوں آج سے 7-8 سال پہلے بھی اور اب بھی اس سیٹ اپ سما کا, جنہوں نے آج بھی ہمیں بھولا نہیں اور آج بھی ہمیں یاد رکھا. تو ہمیشہ کی طرح آپ سب کے لیے ڈھیر ساری نیک تمنائیں اور دعائیں جنہوں نے ہمیں اس چیز کا موقع دیا اور ہمیں اپریشیٹ کیا ہمیشہ. اچھا, اور ایک اور بڑا یہ پلیٹ فارم اس لیے بھی کیونکہ ہم سیکھتے ہیں ان سے. فصیح بھائی جہاں پر موجود ہوں اور ہمارے ساتھ امجد بھائی بھی موجود تھے, تابندہ آپا یہاں پہ موجود تھی, صدیق اسماعیل صاحب موجود تھے, سبیر رحمانی بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے, جہاں آتزاں ہوں تو وہاں پہ تو آپ دیکھیں نا پھر لرننگ کا پروسیس اور ہوتا ہے. اور میں ان نعت خوانوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سما کے پلیٹ فارم کو چنتے ہیں کہ آپ کی آواز دنیا تک پہنچ پائے, تو یہ نعت خوانوں کا بڑا شکریہ. خیر ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہے وارث رشید بھائی, ہم ان سے ضرور نعت سنیں گے, اور ہمارے سے حیدرآباد اور کراچی سے بھی ہمارے ونرز موجود ہیں, ان کی طرف بھی جائیں گے لیکن بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنو سما کی آواز میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور لاہور سے کراچی سے جناب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد الیاس رحمانی بھائی, جو کہ حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے, حیدرآباد سے آج آئے ہیں اور یہ 2015 میں فرسٹ آئے تھے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ملیحہ نعیم, کراچی سے ان کا تعلق ہے, اور یہ بنو سما کی آواز میں تھرڈ آئی تھیں. میں الیاس بھی آپ سے پہلے ذرا جاننا چاہوں گی کہ آپ تقریباً 11 سال کے بعد اسی پلیٹ فارم پہ آ کے کھڑے, جا کے آپ کے بعد ابھی انشاءاللہ کل سے کنٹیسٹنٹ آ کے نعت پڑھیں گے, تو جتنا ہم پریشر فیل کرتے ہیں, کیا اس ٹائم جب آپ لوگ نعت پڑھنے کے لیے آتے تھے کمپٹیشن میں, کیا آپ لوگ بھی اتنا ہی پریشر فیل کرتے تھے؟ بالکل ایسے ہی وہ فیل کرتے تھے کہ قبلہ شاہ صاحب وہاں اس وقت ججمنٹ کے فرائض انجام دیتے تھے. امجد بھائی اور آپا تابندہ لاری, اللہ ان کے درجات کو بلند و بالا فرمائے. صدیق بھائی, یہ ہمارے لیجنڈ, جب ان کے سامنے پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے, اور پھر کمپٹیشن پورے پاکستان کا سب سے بڑا کمپٹیشن, اس کے اندر پڑھنا تو بڑا وہ مشکل ہوتا تھا. سب سے سخت کون سے جج تھے یہ بتائیں؟ سب سے سخت, لیکن وہ جو سختیاں تھیں وہ آج ہمارے لیے جو ہے وہ بہت اچھے نتائج نکلے. ہمارے لیے بھی اچھی ہوتی ہے, سختی آپ کے لیے ہوتی ہے. انسٹرکشن ہمیں جس طرح ملا کرتی تھی, ہمیں لفظ زیر زبر پیش پہ جس طرح جو ہماری غلطیاں ہوتی تھی, تو قبلہ شاہ صاحب ہو گئے, امجد بھائی, تو یہ ہمیں وہ بتایا کرتے تھے ان غلطیوں کو. ملیحہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے, آپ یہ بتاؤ. بہت اچھا تھا, جتنے بھی راؤنڈز ہوئے تو مطلب یہاں پر آنا, اور پھر جو ججز تھا ان کا بھی فیصلہ آخری راؤنڈ تک بہت اچھا تھا, اور ڈے 1 سے جو میری ایکسپیکٹیشنز تھیں ان سے ریالٹی میں مطلب بہت زیادہ اچھا ہوا, اور بہت اچھا ایکسپیرینس تھا, اور مجھے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی, اور کیا نام ہے, باقی بس یہی تھا. لیکن اور میں کو تو ملیحہ نے آؤٹ پرفارم کیا آگے جا کے راؤنڈ میں, اتنا ہمیں لگ نہیں رہا تھا کیونکہ اچھے بڑے اسٹرانگ کنٹیسٹنٹ بھی تھے, لیکن ملیحہ نے کہا نہیں, میں تو بتاؤں گی جناب کہ میں اچھی نعت خوان ثابت, بہت اچھی نعت خوان ثابت ہو سکتی ہوں. اچھا,
اب ذرا آپ میں اصل میں اب ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ناظرین اس سال جو ہے وہ ہمارے پارٹیسپینٹس تھے وہ 500+ پارٹیسپینٹس تھے، اور یہ پچھلے رمضان شروع ہونے سے کوئی 1.5-2 مہینہ پہلے سے ایکسرسائز کی جا رہی تھی، اور ان کو شارٹ لسٹ کیا جا رہا تھا، ان کے آڈیشنز ہو رہے تھے، اور ان کو شارٹ لسٹ کرنے میں بھی بہت وقت لگا. ظاہر ہے کہ 500 کنٹسٹنٹ تھے، ان میں سے ہمیں 40 نکالنے تھے. تو وہ 40 خوش نصیب کون سے ہیں جو کہ اب اس 2026 کے اچھا پہلے اوور آل پیکج بھی دکھانا چاہ رہے ہیں. ہم آپ کو سارا اوور آل پیکج دکھاتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کون کون سے لوگ آئے اور کیسے یہ سارا کمپٹیشن رہا. جی ناظرین، یہ ہم نے آپ کو جھلکیاں دکھائی ان 500 لوگوں کی جو کہ اس مقابلے میں آئے تھے، آڈیشن کے لیے آئے تھے، اور اس میں سے ہم نے شارٹ لسٹ کیا ہے. سب سے پہلے تو جن لوگوں نے شارٹ لسٹ کیا ہے سلمان اور اویس نے، ہم ذرا ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کتنا مشکل تھا 500 کینڈیڈیٹس میں سے 40 کو نکالنا. بالکل بہت مشکل ایک ذمہ داری کا کام ہے، اور الحمدللہ یعنی مشکل لفظ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے اس کے لیے. اصل میں ہم دونوں الحمدللہ پچھلے 15 سال الحمدللہ اس پلیٹ فارم کے ساتھ ہو گئے کرتے ہوئے. ایک مسئلہ جو میں دیکھتا ہوں، بیچارہ کینڈیڈیٹ 6 گھنٹے ٹریول کر کے ہمارے پاس آتا ہے، اور اتنی لگن سے لوگ آ رہے ہیں، اور یہ پیشن لوگوں کا بڑھتا جا رہا ہے دن بدن. صرف مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کمپٹیشن اگر اور امپروو ہو رہا ہے تو یہ لوگ ہی ہیں جو اس کا حصہ بنا رہے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں. بالکل بالکل. تو بہت اچھا ایک ہمارے لیے وہ تھا کہ، اور مشکل تھا چننا کہ کس طرح ہم اس میں سے 40 بہترین لوگ، یعنی جو ایسے ریفائنڈ لوگ بیسٹ آف دا بیسٹ دے سکیں، جو ججز کے سامنے ہم کھڑا کر سکیں کہ سر یہ لوگ ہیں جو ہم نے آپ کے لیے سلیکٹ کیے. کیونکہ نا بعد میں ان کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے کہ اگر جو جو آڈیشنز کے لیے جو لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد پہ یہاں پہ اگر کوئی اچھا آ کے پرفارم نہ کرے، یا پھر جن کی سلیکشن اچھی نہ ہو، جن کا تلفظ یا لہجہ ٹھیک نہ ہو، اس پہ بھی آپ یعنی صرف ججمنٹ ہی کرتے ہیں یا کچھ ان کو ٹپس بھی دیتے ہیں کہ اس طرح سے کیا جائے؟ تھوڑا بہت بتاتے بھی ہیں ان کو، اور ٹپس بھی دیتے ہیں. باقی یہ کہ ہم نے تو سامنے لا کے یہاں کھڑا کرنا ہے، باقی محنت تو نہیں کی ہے. وہ ایک ہی محنت کر کے یہاں تک آتے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ ایمانداری سے ان 40 آوازوں کو نکالا ہے. اللہ کا شکر ہے، اور انشاءاللہ وہ پرفارم کریں گے. اور انشاءاللہ ہم دونوں بہت پورے امید ہیں کہ جب انشاءاللہ وہ ان کے سامنے ہمارے سینئر ججز کے سامنے لائیو پرفارم کریں گے تو بالکل یہ یقیناً ہمیں داد ضرور. تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو کے مجھے خوشی. ویسے اس میں میل فیمیل کا کمبینیشن کتنا ہے؟ مطلب کتنے پرسنٹ؟ زیادہ فیمیل زیادہ کم ہے؟ اچھا اس بار کم ہے، ورنہ پچھلی بار زیادہ تھی اس لیے. اچھا یہ دونوں نا کیونکہ ہمارے ججز کا مزاج بھی سمجھتے ہیں، تو اس لیے پھر ان کے لیے بھی نا یہ جج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب یہ سارا کمپٹیشن کر رہے ہیں. مجھے ویسے آپ بتائیں فصیح بھائی، آپ اس سال کیا جو ہے وہ جو پارٹیسپینٹس آنے والے ہیں ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ابھی تک جو آوازیں سنی ہیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ مقابلہ بہت سخت ہوگا، اور اچھی آوازیں ہیں، اور انشاءاللہ بہت اچھا ناظرین اور سامعین کو مقابلہ دیکھنے کو ملے گا، اور اچھے کلام بھی سننے کو ملیں گے. تو مجھے بہت اچھی توقعات ہیں اس مقابلے سے. اور جب آپ نے کہا اچھے کلام بھی سننے کو ملیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اب لوگوں کو چاہیے کہ نئے کلام بھی ایڈ کریں. بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اگر مثال کے طور پہ کسی نے ایک کلام کے اوپر اس کی پریکٹس ہے، ریاض ہے، تو وہ اس کلام کو چھوڑ کے اسی دھن کے اوپر کوئی اور کلام کا انتخاب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ آسانی کی بات کی وہ ان کے لیے. جی آپ سبھی بھائی، آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے اس بار جو کنٹیسٹنٹ آ رہے ہیں ان سے؟ دیکھیے ہر سال منظرنامہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے سما کا یہ مقابلہ اپنی اہمیت، افادیت اور شہرت کے حوالے سے ایک ایونٹ بن گیا ہے بڑا، اور اس میں ہمارے یہاں اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ لوگوں کو پہلا اظہار کا موقع یا تلاوت میں ملتا ہے یا نعت میں ملتا ہے. ہمارے بہت بڑے بڑے آرٹسٹ آگے جا کے جو بہت شہرت کی بلندیوں پر پہنچے کسی اور شعبے میں، ابتدا ان کی نعت سے تھی اور انہی مقابلوں سے تھی. یعنی یہاں جج بھی وہ لوگ بیٹھے جن کو ہم مقابلوں میں سنتے رہے. پھر ان بچوں کا جو اب آ رہے ہیں، ان میں سے وہ جج ہیں جو پہلے ہی وہ مقابلے جیت چکے ہیں. ایک تسلسل ہے جو سما کی وساطت سے مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کا پھیلاؤ خوبصورت ترین ہوتا جا رہا ہے. ابھی جو ان دونوں کی محنت سے ہم نے آوازیں چند سنی ہیں وہ یونیک ہیں، برسوں سے سن رہے ہیں، میں بھی، فصیح بھائی بھی. جب کوئی یونیک آواز آتی ہے تو وہ اپنے سٹروک سے بتا دیتی ہے کہ اس کے اندر الگ کچھ ہے. اب اسے تراشا خراشا کیسے جائے گا، اس کی تربیت کس استاد نے کی ہے، اس کے یہاں تلفظ اور مخارج کا معاملہ کیسا ہے، یہ دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس میں جو پوٹینشیل ہے وہ آگے ہیرے کی شکل اختیار کرنے میں کتنی دوری پر ہے. میں تو پہلے مقابلے سے لے کر اب تک
तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो आवाज़ें आ रही हैं वो पीछों को पीछे छोड़ दिया उन्होंने पिछले बिल्कुल ऐसे ही है। ये वैसे बड़ी ये बात तो कर बहुत बड़ा आपने ट्रिब्यूट दिया है, बहुत बड़ा ट्रिब्यूट दिया है ये इसका मतलब है कि अब वो जब आने वाले ना उनको भी पता होना चाहिए कि बड़ी जिम्मेदारी है कि फंसी बहन इतनी बड़ी बात कह दी है। यानी कि आने वालों को ये तैयार रहना चाहिए कि जजेस की एक्सपेक्टेशन का लेवल क्या है और उस लेवल को मीट करना है। एक चीज़ जो मुझे प्लस पॉइंट लगता है, सॉरी आपकी बात काटी, वो ये भी कि देखिए पहले आप कैसेट जो जैसे अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो आप लोगों के पास, जैसे आपने वालिद साहब को पढ़ते हुए सुनते थे, तो हमारे पास वो चैनल्स कम थे। जैसे पहले लोग बच्चे कैसेट्स में ला के, फिर मैंने जैसे हम भी अपने घर में अपनी अम्मी को, खालाओं को पढ़ते हुए सुनते थे। अब लोगों के पास यूट्यूब आ गया हुआ है, अब लोगों के पास ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए दुनिया से चीज़ कि लोग सीख सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, हम अब आपको दिखाते हैं वो 40 खुशनसीब जो इस साल यानी सन 2026 की हमारी बनो समा की आवाज़ बनेंगे। जी ख़वातीन हज़रात, और यहाँ पर हमारी नशियात का पहला रोज़ अपने इख्तिताम को पहुँचा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपने फेवरेट सेगमेंट बनो समा की आवाज़ की कंटेस्टेंट को कल से सपोर्ट आपने करना बिल्कुल भी नहीं भूलनी, आपने ज़रूर देखना है। और आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक ने अगर ज़िंदगी दी तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।